رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو بدلے والے دن کا مالک ہے۔ ہم نے یہ بات پڑھی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ بات فرمائی کہ تمام کی تمام تعریفیں وہ مجھ اللہ کے لیے ہیں، اور اس کی وجہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہم 2 باتیں پڑھ چکے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تمام کی تمام تعریفات اللہ کے لیے کیوں ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کو اکیلا پالنے والا ہوں۔ تو جو ذات تمام جہانوں کو اکیلا پال رہی ہے وہی تعریف کے لائق ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، میں انعامات اور احسانات کرنے والا ہوں۔ جو ذات انعام اور احسان کرتی ہے، دنیا میں بھی کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ تعریف کے لائق بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو کافر، مشرک، مسلمان، چھوٹا بڑا، مرد عورت ہر ایک پر احسانات کرنے والا ہوں، اس کی زندگی کے شروع ہونے سے پہلے اور اس کے آخرت تک میں اس پر انعامات ہی کرنے والا ہوں۔ تو میں کیسے تعریف کے لائق ہوں۔ تیسری بات اور آخری بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کروائی کہ میں تعریف کے لائق کیوں ہوں، وہ یہ کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ دین کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں دین کا مطلب ہے بدلہ دینا، اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا۔ اگر کسی نے اچھائی کی ہے تو اس کی اچھائی کا ثواب ملنا چاہیے، اور جس نے برائی کی ہے تو اس کی برائی پر سزا ملنی چاہیے۔ یوم الدین کا مطلب ہوا وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ یعنی ثواب کی صورت میں اور جنت کی صورت میں دیں گے، اور جس نے برائی اور گناہ کیا ہے اس کو اس کا اور جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم الدین آخرت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آخرت کو یوم الدین اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، یہ دنیا دارالجزا اور دارالعذاب نہیں۔ یہاں اگر کسی کے حالات اچھے ہوں تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہاں اگر کسی کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، کوئی مصیبتوں میں ہے، تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت بھی ایسی ہی بری ہوگی، نہیں، بلکہ یہ دنیا تو صرف اور صرف عمل کی جگہ ہے۔ یہاں ہم فیصلہ کسی کے حالات دیکھ کر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایک فیکٹری میں 2 ملازم ہوں، ایک ملازم اپنے خون پسینہ ایک کرتا ہے، دن رات ایک کر کے محنت کرتا ہے، اور دوسرا مزدور ایسا ہے جس کو آپ کہیں کہ روٹی توڑتا ہے، صرف کام چور ہے، حرام خور ہے۔ تو آپ دیکھیے بظاہر تو آپ کو راحت میں وہ مزدور نظر آئے گا جو کہ کام چوری کر رہا ہے، اور مصیبت میں اور مشقت میں وہ مزدور نظر آئے گا جو کہ جس نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا ہوا ہے۔ لیکن عقلمند آدمی اس وقت فیصلہ کرے گا جب مہینے کا آخر میں جب تنخواہ کا وقت آئے گا، تب پتہ چلے گا کہ جس نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا تھا وہ راحت میں ہے، اور جس نے اپنے کام چوری کی، حرام خوری کی، اس کے بارے میں پتہ چلے گا یہ مصیبت میں ہے۔ تو ہم دنیا میں یہ دنیا یوم الدین نہیں، یہ دنیا یوم العمل ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل کرنا ہے، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اور جب آخرت کا فیصلہ ہے تو وہ کتنا سخت ہے۔ پہلے پارے کے دوسرے پاؤں کی دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن سے ڈرایا، اتنے ہی خطرناک انداز میں ڈرایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص گرفتار ہو جائے، جیل میں چلا جائے، تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس کو چھڑانے کے 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو مالی ضمانت لے لیں، اس کی ضمانت کے لیے آپ مچل کے جمع کروا دیں 10,000 50,000 20,000 اور اپنے بندے کو رہا کروا دیں، کیس آپ کا چلتا رہے گا لیکن آپ کا بندہ جیل سے نکل آئے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تگڑی سی سفارش ہے تو سفارش لے اپنا بندہ چھڑا دو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ضمانت لے لو، شخصی ضمانت، کہ ایک آدمی یہ کہہ دے کہ آپ فلاں کو چھوڑ دو، اگر اس کو میں نے عدالت میں حاضر نہیں کیا تو اس کے بدلے میں آپ مجھے پکڑ لینا، جو سزا اس کو ملے گی وہ آپ میرے اوپر لاگو کر دینا۔ یہ تو تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا طریقہ، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ جیل توڑ کے اپنا بندہ نکالو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن یہ 4 کام نہیں ہوں گے۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کوئی کام نہ آئے گا، ولا یؤخذ منها عدل، کسی سے کوئی مالی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اور مالی معاوضے میں دوسری آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ ہے اگر کوئی شخص اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ دے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا ولا یؤخذ منها شفاعہ، کسی قسم کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، اور ولا هم ينصرون، ان کی مدد کے لیے کوئی پہنچے گا بھی نہیں۔ تو دنیا میں جو چار طریقے تھے اپنے بندے کو چھڑوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاروں طریقے تمہارے لیے قیامت میں کام نہیں آئیں گے، تو اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء اور دار الدین ہے، اس دن سے ڈرنا ہے، اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو۔ اور پھر دیکھیے ہم دنیا میں کسی کے حالات دے کر فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کی دلیل قرآن کریم نے سورۃ الزخرف میں فرمایا لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من الفضۃ، کیا فرمایا کہ اگر لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو کچھ دینا ہے ان کو دنیا میں دے دو، کیونکہ یہ دنیا کوئی فیصلے کی جگہ نہیں ہے، فیصلہ ہوگا تو آخرت میں ہوگا۔ ہاں فیصلہ انہی اعمال کی بنیاد پر ہوگا جو اس دنیا میں کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں یہ فرمایا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں روز جزا کا مالک ہوں۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت اب دیکھیے خود قرآن کریم میں دیگر مقامات میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ لیکن اس دنیا میں لگتا یوں ہے ظاہری طور پر میرا مال ہوتا ہے، میری گاڑی ہوتی ہے، میرا بنگلہ ہوتا ہے، میرا پیسہ ہوتا ہے، میرا بینک بیلنس ہوتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے تو ظاہری اور عارضی ملکیت جو کہ ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ ہماری دائمی ہے۔ لیکن اصل پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، جب یہ نظام بدلے گا، جب یہ نظام لپیٹا جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، یا جب نظام پورا کا پورا بدل جائے گا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات موجود ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سورۃ المومن میں فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی ملکیت ہے۔ آج وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میرا مال، آج بتاؤ کہ ملکیت کس کی ہے۔ اللہ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس ذات کی ہے جو کہ اکیلا، اس اللہ کی لیے ہے جو اکیلا اور قہار ہے۔ اب ہماری یہ عارضی ملکیت ہوتی ہے، لیکن اس دھوکے میں ہے کہ یہ ہمارا ہے، لیکن حقیقت میں ہم سے پہلے اس وقت اگر گاڑی بنگلہ میرے پاس ہے تو اس سے پہلے تو یہ کسی اور کا تھا، اس سے پہلے کسی اور کا تھا، اور میرے بعد یہ کسی اور کا ہوگا، اس کے بعد یہ کسی اور کا ہوگا۔ تو جب یہ دنیا پوری لپیٹ دی جائے گی تو یہ سب چیزیں کہاں جائیں گی اور یہ کس کی میراث میں جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی میراث ہے۔ تم عارضی طور پر تو تمہاری وراثت منتقل ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ وراثت آخر میں یہ اللہ ہی کی بنے گی، اس وقت بھی اللہ کی ہے، لیکن ظاہر میں چونکہ ہمارے ہاتھ میں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی پتہ چلی جب یہ چیز ظاہری طور پر ہمارے پاس ہے لیکن حقیقت ملکیت اللہ کی ہے، تو ہمیں اس میں اپنی نہیں چلانی بلکہ اس کی چلانی ہے جس کی حقیقت یہ ملکیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ یہ کہتے تھکتا نہیں ہے مالی مالی مالی، میرا مال، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا پیسہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے اپنے جسم پہ لگا دیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن کے اپنے جسم پہ لگا دیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی صورت میں اپنے نامہ اعمال میں آخرت کے لیے بھیج دیا، یہ اس کا مال ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو اس کے ورثاء کا ہے۔ یہاں تک کہ مرنے والے کی جیب میں اگر الائچی کا دانہ بھی رکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر الائچی کا دانہ بھی ہے تو وہ بھی آٹومیٹیکلی خود بخود ورثاء میں منتقل ہو گیا۔ آپ نہ دو ایک الگ بات ہے، اس پر آپ کی پکڑ ضرور ہوگی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو یا بھائی ہو، ہر ایک کا شریعت نے حصہ رکھا ہے، تو وہ وراثت اس کی طرف منتقل ہو گئی یا آپ دو نہ دو لیکن وہ اس کی طرف چلی گئی۔ لیکن آپ دیکھیے نظام کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، حالانکہ در حقیقت وہ میرا نہیں ہے، میں کما رہا ہوں تو اس سے جو میں نے فائدہ اٹھا لیا وقتی طور پر کھا کر پی کر اور صدقات خیرات کر کے وہ تو میرا ہے، باقی تو میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔ برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جس پر اپنی پوری توانائی اور طاقت لگا رہے ہیں وہ ہم کس چیز پہ لگا رہے ہیں۔
یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں تمہیں کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمہیں ایک دھوکے دینے والے یعنی شیطان نے دھوکے میں ڈال دیے۔ تو اب دیکھیے، جب حقیقتاً ملکیت حقیقتاً مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس وقت پتہ چلے گا جب یہ پورا نظام بدل جائے گا، پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا، تمام ظاہری ملکیتیں بھی لوگوں کی ملکیت سے نکل جائیں گی، تو اس وقت پتہ چلے گا کون مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حقیقتاً مالک میں ہوں، تو لہٰذا جب مالک میں ہوں تو پھر تعریف کے لائق بھی میں ہوں۔ تو یہ تیسری وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تمام کی تمام تعریفات میرے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ میں تمام جہانوں کو اکیلا پالنے والا ہوں، اور پالنے میں رحمت اور انعامات اور احسانات کی بارش کرنے والا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ ملکیت بھی میری ہے، یہ پورا نظام کے مالک میں ہوں، تو لہٰذا تعریف کے لائق بھی میں اکیلا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔